میرا نام آمنہ ہے اور یہ میرے خاندان کی کہانی ہے۔ میری خالہ جن کا نام زینب تھا مجھ سے اور میری بہنوں سے بہت محبت کرتی تھیں۔ جب ان کی منگنی طے ہوئی تو ہمارے گھر میں خوشیوں کا سما تھا۔ ہم سب بہنیں صبح سویرے تیار ہو کر اپنی نانی اماں کے گھر پہنچ گئیں، لیکن شام کو جب مہمانوں کا ہجوم ہوا میری ماں کا دل گھبرانے لگا اور وہ اچانک سے بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ اس بدحواسی میں منگنی کی تقریب ادھوری رہ گئی اور میری والدہ کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا۔ ماں 6 دن اسپتال میں رہیں۔ ان کے کئی ٹیسٹ اور رپورٹیں آئیں تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ انہیں خون کا کینسر ہے اور ان کی زندگی کے چند دن باقی ہیں۔ یہ خبر ہم سب کے لیے قیامت کی طرح تھی۔ میری خالہ زینب اپنی بڑی بہن سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ وہ رو رو کر نڈال ہو گئیں۔ میری ماں نے آخری وقت میں اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ پکڑ کر کہا، زینب وعدہ کرو کہ میرے بعد تم میری بچیوں کا خیال رکھو گی۔ تمہارے علاوہ کوئی بھی انہیں ماں جیسا پیار نہیں دے سکتا۔ ماں کے انتقال کے بعد ہم چاروں بہنیں بالکل تنہا ہو گئیں۔ والد صاحب بہت پریشان تھے کہ ہمارا کیا ہوگا۔ ایک روز نانا نانی اور والد سر جوڑ کر بیٹھے کہ ان 4 بچیوں کو کہاں رکھا جائے۔ ہماری نانی عمر رسیدہ تھیں اور ہماری دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھیں، اور ہماری ممانی نے صاف کہہ دیا کہ ان کے گھر میں 4 بچیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ہمیں ہمارے والد کے پاس بھیجنا چاہتی تھیں اور مشورہ دیا کہ والد دوسری شادی کر لیں، لیکن سوال یہ تھا کہ 4 بیٹیوں کے والد سے کون شادی کرے گا، اور کیا سوتیلی ماں واقعہ ماں کا پیار دے سکتی ہے؟ اس وقت میری ممانی نے ایک غیر متوقع مشورہ دیا کہ کیوں نہ میرے والد اپنی سالی یعنی میری خالہ زینب سے شادی کر لیں۔ اس طرح گھر کا مسئلہ گھر میں حل ہو جائے گا اور ہم بہنوں کو ایک ماں بھی مل جائے گی۔ زینب خالہ کو اپنے منگیتر سے بہت پیار تھا، لیکن وہ ایک دوراہے پر کھڑی تھیں۔ ایک طرف ان کے مستقبل کے خواب تھے اور دوسری طرف اپنی بانجھوں کی ذمہ داری۔ ہم بہنیں انہیں بہت عزیز تھیں اور نانی دن رات انہیں جذباتی طور پر بلیک میل کرتی کہ اگر انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ آخر کار تمام تر جذباتی دباؤ کے بعد خالہ نے خاندان کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا اور اپنے بہنوئی سے نکاح قبول کر لیا۔ شادی کے بعد ہم سب بہنیں بہت خوش تھیں۔ ہمیں لگا کہ خالہ دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی ہیں اور کبھی ہمیں چھوڑ کر واپس نہیں جائیں گی۔ میرے والد عمر میں خالہ سے بہت بڑے تھے، مگر ان کی سمجھداری اور محبت کی وجہ سے خالہ نے انہیں اپنا جیون ساتھی قبول کر لیا۔ اس وقت میری عمر 8 سال تھی اور میری بڑی بہن 10 سال کی تھی۔ سب سے چھوٹی بہن صرف 3 سال کی تھی۔ خالہ کے آنے سے ہمارے غم آدھے ہو گئے۔ انہوں نے ماں کی جگہ لے لی اور ہمارا بہت خیال رکھنے لگیں، لیکن یہ سب کچھ تب تک تھا جب تک خالہ کی اپنی اولاد نہ ہوئی۔ جب انہیں پھل پھول لگے تو ان کی توجہ ہم سے ہٹنے لگی۔ اپنی اولاد کی محبت کے آگے ہر چیز پھیکی ہو جاتی ہے۔ خالہ نے آہستہ آہستہ ہم سے دوری اختیار کرنا شروع کر دی۔ وہ ہم پر غصہ کرتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتی۔ جب والد انہیں یاد دلاتے کہ یہ ان کی مرحومہ بہن کی بچیاں ہیں تو خالہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ والد کے سامنے تو کچھ نہ کہتی، لیکن بعد میں ہمیں مارتی پیٹتی تھیں۔ ہم جو ماں کی وفات کے بعد بھی خالہ کی باہوں میں سمیٹ کر خوش رہتی تھیں، اب مرجھانے لگیں۔ ہم ان کے بدلے ہوئی رویے سے متاثر ہوئیں اور ہمارے چہروں پر وہی محرومی نظر آنے لگی جو یتیم بچوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ جب والد کو یقین ہو گیا کہ خالہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کر رہی ہیں تو وہ بھی ان سے غمگین رہنے لگے اور کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتے۔ خالہ نے ہمیں اپنا مد مقابل سمجھ لیا اور دل میں نفرت کی چنگاری نے جڑ پکڑ لی۔ ہم نے بھی وقت کے ساتھ خالہ کی حکمت عملی کو سمجھ لیا اور صبر کرنا سیکھ لیا۔ خالہ کی نفرت کا شکار سب سے پہلے میری بڑی بہن عالیہ ہوئیں۔ وہ خالہ کے ناروا سلوک پر بول پڑتیں جو خالہ کو ناگوار گزرتا تھا۔ خالہ نے سوچا کہ عالیہ کی جلد از جلد شادی کر کے اس سے چھٹکارا پانا ہی مسئلے کا حل ہے۔ انہوں نے والد کو سمجھانا شروع کر دیا کہ ان کے سر پر 4 لڑکیوں کا بوجھ ہے اور میری بڑی بہن کی عمر ہو گئی ہے۔ والد نے کہا کہ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، میٹرک کا امتحان تو دے لے، لیکن خالہ نے انہیں ایک کم تعلیم یافتہ رشتہ بتایا جو ان کی اپنی ہی سبات کا لڑکا تھا۔ والد راضی نہ تھے، لیکن خالہ کے اصرار پر وہ رشتہ طے ہو گیا۔ منگنی کے بعد ان کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ ایک دن وہ لڑکا اپنی والدہ اور کزن کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ اس دن والد گھر پر نہیں تھے۔ خالہ سب کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر باتیں کر رہی تھیں اور کزن واش روم میں ہاتھ دھونے چلے گئے۔ میری بہن عالیہ کو علم نہ تھا کہ واش روم میں کوئی ہے۔ وہ باورچی خانے سے نکل کر وہیں جانے لگی۔
جب انہیں احساس ہوا کہ کوئی اندر ہے تو وہ الٹے قدموں پلٹیں۔ خالہ نے انہیں واش روم کے دروازے سے پلٹتے ہوئے دیکھ لیا اور خوب ڈانٹا کہ مہمانوں کے لیے مخصوص واش روم میں کیوں گئی۔ عالیہ جو پیار کو ترس رہی تھی اس ذلت پر رو پڑی۔ وہ اپنی گھر میں مجرم بن کر رہ گئیں۔ اوپر سے خالہ ہر وقت کہتی کہ کم کھایا کرو، موٹی بھینس لگ رہی ہو۔ ان باتوں نے میری بہن کے دل پر گہرا اثر لیا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور کمزور ہوتی گئی۔ خالہ نے اس کے اس رویے کو سستی اور کام چوری سمجھا اور اس پر اور بھی سختی کرنے لگی۔ ایک دن وہ ناشتہ کر رہی تھیں تو خالہ نے پھر وہی الفاظ دہرائے، ایسا نہ ہو کہ موٹی بھینس کی طرح نظر آؤ۔ یہ بات عالیہ کو تیر کی طرح لگی اور وہ جو کھانا کھا چکی تھی وہ باہر آ کر الٹ دیا۔ عالیہ کی حالت خالہ کے ناروا سلوک کی وجہ سے خراب ہوئی تھی، لیکن خالہ نے اس کا کوئی اور مطلب نکالا۔ انہوں نے والد سے کہا کہ یہ لڑکی ہماری بدنامی کا سبب بنے گی اور اس کی حالت خراب ہے۔ خالہ کے ستم پر ہم بہنیں خون کے آنسو رو رہی تھیں۔ وہ عالیہ سے اس کزن کے بارے میں فضول سوالات کرتی رہتیں اور جب عالیہ غصے میں چلانے لگتیں تو خالہ اسے مارتیں۔ یہ سارا دباؤ اس لیے تھا کہ کہیں عالیہ اسے شادی سے انکار نہ کر دے۔ آخرکار خالہ کے برے رویے سے نجات پانے کے لیے عالیہ نے شادی کو قبول کر لیا۔ میں ہر نماز کے بعد دعا کرنے لگی کہ جلد از جلد عالیہ کی شادی ہو جائے تاکہ وہ اس عذاب سے چھٹکارا پائے۔ اللہ اللہ کر کے عالیہ کی شادی ہو گئی اور ہم سب نے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا اور کبھی بھی دوبارہ باپ کے گھر لوٹنے کا سوچا تک نہیں۔ عالیہ کی شادی کے 1 سال بعد میری باری آئی۔ خالہ نے میرے رشتہ اپنے ماموں زاد بھائی سے کرا دیا۔ میرا شوہر اچھا تھا نہ برا، جیسا بھی تھا میں نے اسے قبول کر لیا۔ شروع میں غمگین رہی، لیکن جب پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں ایک امید کا پھول کھلنے والا ہے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب میں ایک پیارے سے بیٹی کی ماں بنی تو خالہ ہمارے گھر مبارکباد دینے آئیں۔ میرے شوہر اس وقت جھولا لینے گئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں فون کیا کہ وہ مٹھائی بھی لیتے آئیں۔ وہ جھولا خرید چکے تھے اور راستے میں تھے۔ جب وہ گھر آئے تو میں نے پوچھا مٹھائی لائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایسی بھی کیا جلدی ہے، لے آؤں گا، پہلے جھولا تو فٹ کر لوں۔ یہ الفاظ خالہ نے بھی سنے اور وہ ناراض ہو کر کہنے لگیں کہ تمہارے شوہر کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، وہ میری بےزتی کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے چلی گئیں۔ میرے شوہر نے بعد میں مٹھائی خریدی اور والد کے گھر جا کر خالہ سے معافی مانگی، لیکن انہوں نے معافی قبول نہ کی اور تلخ لہجے میں میرے شوہر کی بےزتی کرنے لگیں۔ اگلے دن جب میرے شوہر گھر پر نہیں تھے تو خالہ اور والد مجھے لینے آ گئے اور کہا کہ اب تم نے چلہ میکی میں کرنا ہے۔ میں نے بہت سمجھایا کہ میرے شوہر کو آنے دیں، لیکن وہ نہ مانی۔ میں مجبوراً اپنے بیٹے کے ساتھ چلی گئی، یہ سوچ کر کہ ایک معمولی جھگڑا ہے اور جلد ہی حل ہو جائے گا، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ خالہ نے اس معمولی جھگڑے کو اتنا بڑھا دیا کہ بات طلاق تک پہنچ گئی۔ میں نے احتجاج کیا کہ میں طلاق نہیں لوں گی تو خالہ نے کہا تمہیں میری عزت سے بھی زیادہ اپنا گھر پیارا ہے۔ میرے شوہر نے زیادہ جھکنے کی بجائے طلاق دے دی۔ والد تو پچھتاتے رہے، لیکن خالہ کو کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ ان کی انا کو سکون مل گیا۔ بے شک میرا گھر برباد ہوا اور میرا بیٹا اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا۔ جس جھولے کو اس کے باپ نے اتنی محبت سے خریدا تھا اس میں میرا بیٹا ایک دن بھی نہ جھول سکا۔ شاید اسے ساری عمر دکھ کی باہوں میں جھولنا تھا۔ میری دونوں چھوٹی بہنوں کی بھی بعد میں شادیاں ہو گئیں اور انہوں نے اپنے زندگی سے سمجھوتا کر لیا، لیکن میں اپنے باپ کے گھر میں خالہ اور اس کے بچوں کی مستقل نوکرانی بن کر رہ گئی۔ غیروں کے دھکے کھانے سے بہتر تھا کہ باپ کے گھر میں رہ کر اپنے بچے کی پرورش کر سکوں۔ میرے سابقہ شوہر نے دوسری شادی کر لی اور پلٹ کر کبھی خبر بھی نہ لی۔ البتہ ابو سے یہ معاہدہ کر لیا کہ جب تک میں دوسری شادی نہیں کروں گی بیٹا میرے ساتھ رہے گا۔ میں نے اپنے بیٹی کی خاطر ہر ستم سہا اور جیتی رہی۔ اس کے خیال نے مجھے اس گھر سے باندھے رکھا کہ کہیں وہ ستیلی ماں کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے۔ میری سکی خالہ نے جو ہمارے ساتھ سلوک کیا تھا وہ تجربہ ہی کافی تھا۔ میں نے اپنی جوانی، اپنی زندگی اپنی بیٹی کے لیے قربان کر دی، اس امید پر کہ ایک دن وہ بڑا ہوگا اور میرے دن پھر جائیں گے۔ عرصہ تک خالہ نے مجھ سے گھر کا سارا کام کروایا اور ان کے بچوں کو میں نے پالا، لیکن جب میرا بیٹا انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا میرے ستیلے بڑے بھائی نے ایک روز کہا کہ ہمیں گھر تنگ پڑنے لگا ہے، بہتر ہوگا کہ میں گھر الگ لے لوں۔ میں نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹا اور کرائے کے گھر میں چلی گئی۔ میرے بیٹے نے تعلیم مکمل کر لی۔ اس نے اپنے باپ کو فون کیا، انہوں نے بھی بیٹے سے ملنے کی خواہش کی۔ میں نے انہیں نہیں روکا۔ میرے سابقہ شوہر نے اپنے ایک دوست سے کہہ کر میرے بیٹے کو ایک اچھی ملازمت دلوا دی۔ آج میرا بیٹا ایک بڑی کمپنی میں ملازمت کر رہا ہے اور بہت اچھی تنخواہ حاصل کر رہا ہے۔
اس نے ایک گھر اور گاڑی بھی خریدی ہے۔ میں نے اس کی شادی کر دی اور پرانے دکھ بھول کر اپنے بیٹے کے ساتھ سکون سے اپنی زندگی کی باقی دن گزار رہی ہوں۔ سچ ہے کہ اللہ کبھی ماؤں کی قربانی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ آج میرا بیٹا روز رات کو میرے پاؤں دباتا ہے اور کہتا ہے، اماں اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں بھی دنیا چھوڑ کر چلا جاتا۔